أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون، اور تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو، منہن امہاتکم، تمہاری ماں نہیں بنایا، یعنی وہ تمہاری بیویاں جنہیں تم اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو، منہن امہاتکم، انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات فرماتا ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، تم ان کے باپوں کے نام سے پکارو. هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے بارے میں نہ جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جس کا تمہارے دل قصداً ارادہ کر لیں، یعنی کہ اگر تم جان بوجھ کر ایسا کرو تو پھر یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس پہلی آیت کا شان نزول، ایک شخص جمیل بن معمر فہری مکہ کے اندر مشہور تھا، بڑی ذکاوت والا، بڑی قوت حافظہ والا، بہت سمجھدار، اور قریش اس کے بڑے معتقد تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں. اور وہ خود بھی یہی بات کہتا تھا کہ میرے سینے کے اندر دو دل ہیں، اور جس کے ذریعے سے میں ان ساری باتوں کو سمجھتا ہوں. تم یہ محمد کہ جس کے سینے میں ایک دل ہے، اس کو بڑا عقل مند کہتے ہو، اس کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہو اور مانتے ہو، جبکہ میرے سینے میں دو دل ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ سمجھدار ہوں، تو میری باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ واضح کر دیا گیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ شخص جو پھر دعویٰ کیا کرتا تھا، اسے اپنے دعوے کی سزا بھی ملی. اور ایسا ہوا کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو اس وقت میں مشرکین کو سخت شکست ہوئی. ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ لوگوں کا کیا حال ہوا؟ تو یہ کہنے لگا کہ بہت شکست ہوئی. ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تیرا ایک چپل تیرے ہاتھ میں ہے اور ایک تیرا پاؤں میں ہے. تو کہنے لگا اچھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے ایسا کر رکھا ہے. لوگوں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو بڑا عجیب بھی سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے سینے کے اندر دو دل ہوں. بہرحال اس کا انکار بھی کر دیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل اللہ کے ذات نے نہیں بنائے، یہ ایک معجزانہ جملہ ہے.
اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ بھی ہے۔ جہاں تک پچھلی کا تعلق ہے، دراصل اس میں یہ تھا کہ آپ منافقین کفار کی اتباع اور پیروی نہ کیجیے۔ یہ لوگ حضور کو تجویز دیا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانیں اور آپ ہمارے مطالبات بھی تسلیم کر لیں، جس سے ہم بھی خوش رہیں گے اور اللہ بھی خوش رہے گا۔ تو اس کا یہ جواب دے دیا گیا کہ جب تم نے اللہ کی ذات کو اپنا دل دے دیا ہے، جب تم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو بھی راضی رکھو اور یہ لوگ جو کہ اللہ کی مرضی پر خوش رہنے والے نہیں ہیں، تم ان کے مطالبات بھی تسلیم کر کے ان کو بھی راضی رکھ سکو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ ایک دل ہے، جب اللہ کو دے دیا تو پھر دوسرے کو کیسے راضی رکھ سکتے ہو؟ ایک بات یہاں پر یہ فرما دی، اور دوسرا اگلی آیات کے ساتھ اس کا جوڑ اس طرح سے ہے کہ عرب کے اندر ایک رسم بد تھی، اور یہ کہ یہ لوگ جو ہے زہار کر لیا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یعنی یوں کہنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری ماں ہو، یہ الفاظ کنایہ ہیں اور یہ موقوف ہوتے ہیں نیت پر۔ اگر پوچھا جائے کہ جی تم نے ماں کہا اس کو، تم نے بیٹی کہا، تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر کہے کہ میری نیت یہی ہے کہ یہ مجھ پر میری ماں ہے یا میری بیٹی جیسے حرام ہے ایسے ہی یہ بھی حرام ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ویسے ہی کہا کہ جی میں نے تو ویسے ہی کہا ہے، طلاق میرا ارادہ نہیں تھا، تو پھر جو ہے ایسے الفاظ کہنا مناسب نہیں، گناہ کی بات ہے، لیکن طلاق نہیں ہوگی۔ اور ایک ہے زہار، یعنی تشبیہ دینا، اپنے محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دینا، اور یوں کہنا اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تم میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہو، تم میرے لیے میری بیٹی کی پشت اور کمر کی طرح ہو۔ یہ جو طرح کے الفاظ ہیں، اس طرح سے کہنا، یعنی عرب میں کہا جاتا تھا انتی کا ظہری امی، تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی کمر۔ تو ایسا کہہ دینے سے یہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور جیسے ماں کا درجہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس کے تفصیلی مسائل سورۃ المجادلہ میں آ رہے ہیں، جس میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو اگر ایسا کہہ لیتے ہو تو اس کا کفارہ ادا کر دو، اور کفارے کے اندر بات یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرو، یا پھر جو ہے وہ 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یک کے بعد دیگرے۔ ایک نہیں کر سکتے تو دوسرا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں تو پھر تیسرا۔ یہ کر لیا جائے تو یہ تمہارے لیے تمہاری بیوی ہی کی طرح ہے۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال یہاں پر واضح کر دی گئی، جس میں اس رسم کو ختم کر دیا کہ واقعتاً اور سچی طور پر یہ ماں نہیں بن جاتی، ایسی بات غلط ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ حرام نہیں ہو جاتی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا اور بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، جیسے انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اس طرح انسان کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، 2 قسم کی مائیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی تم اپنی بیوی کو بھی ماں کہہ رہے ہو اور جس سے پیدا ہو اسے بھی کہہ رہے ہو، یہ بات تمہاری غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر جو بیان کیا وہ بیٹا بنا لینے کا بیان کیا۔ یعنی یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ عرب لوگوں کے اندر یہ بھی تھا، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کے بعد اسے حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے، مر جانے کے بعد اس کو وراثت میں بھی شریک کرتے، اور اگر وہ خود مر جاتا تو اس کی بیوی کے ساتھ جو اس کا منہ بولا ایک باپ تھا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا اس کو حرام سمجھتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو بیٹا بنا رکھا تھا، اس حوالے سے زینب بنت جحش جو آپ کی پھپھی زاد بہن تھی، ان کے ساتھ نکاح کیا لیکن نہیں بنی، تو آپ نے اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھایا اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ پہلے اس کو بیٹا کہا کرتے تھے، اور آپ نے بعد میں کہا کہ نہیں، انت اخونا و مولانا، نہیں یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ ہمارا دوست ہے، اس لیے کہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، جو ہمارا حقیقی اور سگا بیٹا نہیں ہے اسے ہم اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے، یہ منع فرمایا ہے۔
تو یہی بات یہاں پر بھی بیان فرما دی کہ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یہی انصاف کی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے بارے میں نہیں جانتے پھر کہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، قبیلے کے بھائی ہیں، اور ایسا کہنا، اس کو حقیقی بیٹے ہی کی طرح سمجھنا یا اس کو اپنے باپ کے نام کے علاوہ اپنے نام کے ساتھ نسبت دینا، یہ بات غلط ہے۔ اور اس میں کچھ مسائل کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے چھوٹے بچوں کو پال لیتے ہیں، لے لیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، ان کی پھر پرورش بھی کرتے ہیں، اور لیکن پھر اس کو حقیقی ماں باپ کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پالنا بالکل ٹھیک ہے، کسی سے بچہ اڈاپٹ کر لینا بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس بچے کو اپنے ماں باپ سے، اس بچے کو اپنے سگے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے دور کر دینا اور قطع تعلقی کر دینا، اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات جائز ہے۔ اپنے پاس رکھیں، اسے بالکل رکھیں، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا چاہے تو اس کو آنا جانے دینا چاہیے، ورنہ قطع رحمی کا گناہ ہوگا جو کہ شریعت کے اندر جائز اور حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ یہ بات بھی سمجھا دی کہ وہ وراثت کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہے۔ ایک مرنے والا وصیت تو کر سکتا ہے اپنے ایک ثلث کے اندر، یعنی ایک تہائی کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وراثت کے اندر اس کا حصہ ہوگا، اس بات کی گنجائش یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے اس میں پردے کے احکامات بھی ہوں گے۔ اگر یہ لڑکا ہے، اس کو پالا، تو جو اسی طرح سے دوسرے جو بہن بھائی ہیں جس گھر میں یہ رہا ہے، اس مرد کے جو سگے اپنی اولاد ہے اور اسی طرح سے یہ ماں ہے، چاہے ان کے پاس یہ پلا بڑھا ہے تو پردہ ان کے لیے انتہائی ضروری ہوگا اور لازم ہوگا، اس لیے کہ حقیقی طور پر ایک دوسرے کے محرم نہیں ہے، اور ان کی بعد میں شادیاں جو ہیں وہ بھی آپس میں ہو سکتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد میں انہوں نے اخونا و مولانا یہ کہنا شروع کر دیا۔ اس میں اس بات تک کہا ہے کہ یعنی جیسے بچوں کو پال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے باپوں کے نام کو ختم کر دیتے ہیں، اپنا ہی بیٹا کاغذوں کے اندر لکھواتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، قطعاً یہ بات جائز نہیں ہے۔ نسبت اپنی ہی طرف کرتے ہیں، اپنے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے جو اس طرح اپنے نسب کو بدل ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو سید ہیں یا ہمارا فلاں قبیلہ ہے، جو نسبتوں کو بدل ڈالتے ہیں، اس بات کی گنجائش ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نعوذ باللہ کوئی عورت نے زنا کیا اور اس کے بعد حمل ہو گیا، اور پھر جو ہے اس نے آگے شادی کر لی اور بہت جلد مدت کے اندر پچھلے حمل کے ساتھ بچہ پیدا ہو گیا، تو ظاہری بات ہے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ حمل کی جو کم از کم مقدار ہے وہ 6 مہینے ہے، اس سے پہلے بھی بچہ ہے تو یہ کبھی بھی منسوب نہیں ہو سکتا اس دوسرے خاوند کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی اسی طریقے سے کسی بچے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ نسبت کرے، دوسرے قبیلے میں شامل کرنا چاہے، اس کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نہیں جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اس کو داخل نہ ہونے دے گا۔ تو بہرحال ان ساری آیات کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو حقیقت ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے، اور رسم بد کو اللہ کے ذات نے ختم کرنے کے لیے یہ سارے سلسلے اپنائے اور ہمیں یہ بات سمجھائی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔